بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت روتی چیختی چنگھاڑتی میرے دفتر کے باہر بیٹھی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ اسے اندر آنے سے روک رہا تھا، لیکن مجھے شک پڑ گیا تھا کہ کوئی بہت سنجیدہ بات ہوگی، بہت بڑی بات ہوگی، اسی وجہ سے یہ عورت اتنا چلا رہی ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ اسے اندر آنے دو۔ جب وہ عورت اندر داخل ہوئی تو اس پر نظر پڑتے ہی میں حیران ہو گئی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، ساتھ ہی اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ 2 منٹ میں نے اس کی بات اور نہ سنی تو یہ شاید یہیں بیٹھ کر رونا پیٹنا شروع کر دے یا پھر اپنا گریبان ہی پھاڑ ڈالے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے چائے پلانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگی، میرے گھر میں میری چھوٹی بہن نے خودکشی کر لی ہے اور آپ مجھے ایسا بول رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ خودکشی کر لی ہے؟ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ وہ روتی پیٹتی باہر نکلی۔ میں نے فوراً سے گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر کی راہ لی تھی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ آپ کی بہن کی عمر کیا ہے؟ جی، وہ صرف 15 سے 16 سال کی ہے۔ بہت پریشان ہوں میں، اس کی خودکشی کی وجہ سے پورے گاؤں میں ہماری بدنامی ہو گئی ہے۔ آپ کو اپنی بدنامی کی پڑی ہے؟ آپ چل کر اپنی بہن کے بارے میں سوچئے، اسے انصاف دلائیے۔ اس نے خودکشی کیوں کی ہے؟ وجہ کیا بنی؟ میں اس سے مختلف سوال کرنے لگی تو بولی کہ ہمیں تو اس خودکشی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کو ایسے معاملات کی فوراً سمجھ آ جاتی ہے، مگر ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کوئی کام کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ ہم تو سادہ سے لوگ ہیں جی، گاؤں میں رہنے والے۔ صدیوں سے ہم گاؤں میں ہی رہے ہیں، زندگی میں کبھی گاؤں سے باہر گئے ہی نہیں۔ ہم نے کبھی ایسا واقعہ پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ میری بہن نے خودکشی کیوں کی، وہ بھی صرف اتنی سی عمر میں جب انسان محض جینا سیکھتا ہے۔ میں اس عورت کی باتیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن اس کے بات کرنے کا ڈھنگ ایسا تھا جسے میں سمجھ سکتی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ ایک عقل مند عورت ہے۔ خیر، میں نے اس سے بحث نہیں کی۔ میں اس کے گھر جا پہنچی۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ ایک جمگٹھا تھا جو کہ ہر طرف اکٹھا ہو رہا تھا۔ لوگ بار بار سوال کر رہے تھے کہ آخر اس لڑکی نے خودکشی کیوں کی ہے۔ میں بھی جب گئی تو اس کمرے پر تالا لگا دیا گیا تھا۔ جس کمرے میں اس لڑکی کی لاش رکھی تھی، وہ کمرہ اب تالے کے اندر تھا۔ میں نے اس لڑکی کی بہن شازیہ سے پوچھا، شازیہ بی بی، یہ کیا ہے؟ تم لوگوں نے اس کمرے کو تالا لگا دیا، اسے کھولو تاکہ میں تمہاری بہن کو دیکھ سکوں۔ خودکشی کی وجہ تبھی معلوم ہوگی جب میں اس کمرے کے اندر جاؤں گی، اس لڑکی کے کمرے کو اچھے طریقے سے دیکھوں گی، پتہ چلاؤں گی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، خودکشی ہے بھی یا نہیں، خودکشی ہے یا قتل۔ میری بات سن کر شازیہ نے فوراً چابی منگوائی، کمرے کو کھلوا دیا۔ باقی لوگ بھی اندر آنا چاہتے تھے، مگر کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ کمرہ کھلا، ہم سب لوگ اندر داخل ہوئے۔ شازیہ میرے ساتھ ہی تھی۔ میری جب پنکھے پر نظر پڑی تو میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ پنکھا بالکل کمزور سا لگ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس لڑکی کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ لڑکی کے بازو بھی اوپر کو ہوئے تھے اور اس نے اپنے چہرے پر ایک نقاب لپیٹا ہوا تھا۔ یہ بڑی پراسرار قسم کی خودکشی تھی۔ عموماً جب انسان مرتا ہے تو اسے اپنی ان چیزوں کے بارے میں خیال نہیں ہوتا۔ میرے دل میں بہت رحم آنے لگا کہ یہ لڑکی کس قدر دیندار تھی، جس نے مرتے ہوئے بھی اپنی حیا اور پاک دامنی کو نہیں چھوڑا، جس نے یہ نہیں سوچا کہ میں مرنے کے بعد تو اپنے وجود سے بے غرض ہو جاؤں گی، تو میں کچھ بھی کروں اس سے فرق نہیں پڑے گا، بلکہ مرتے ہوئے بھی اس نے اپنے چہرے، اپنے جسم کو اچھے طریقے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے اس کی بہن سے بھی پوچھا، شازیہ بی بی، تمہاری بہن پردہ کرتی تھی کیا؟ شازیہ بی بی نے زوردار ہاں میں جواب دیا کہ میری بہن بہت پردے دار تھی اور لوگوں کو اس کی یہی بات تو کھٹکتی تھی، اس بستی میں کبھی کسی نے پردہ نہیں کیا سوائے میری بہن کے۔ میری بہن بہت دیندار تھی۔ شازیہ بار بار اپنی بہن کی تعریفیں کر رہی تھی اور میں یہی دیکھ رہی تھی کہ شازیہ میں اس کے لیے بہت زیادہ ہمدردی تھی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو تمہاری بہن کی خودکشی ہی ہے۔ میں تو سمجھی کہ کچھ کھانے سے اس کی وفات ہوئی ہے، لیکن اس نے تو پنکھے کے ساتھ لٹک کر جان دی ہے۔ جسم پر بھی زخم کا کوئی نشان نہیں نظر آ رہا۔ اب تم اس کی لاش کو اتارو، اسے دفنا دو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تماشا بنے گا
تو پھر تم لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر پولیس نے آ کر تفتیش کرنی شروع کر دی تو پھر تم لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی، خودکشی کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی، اس کے پیچھے وجہ کون بنا۔ عموماً خودکشی کے معاملات میں ذمہ داری گھر والوں پر ہی جاتی ہے، کیونکہ گھر والے ہی انسان سے رابطہ رکھنے والے واحد لوگ ہوتے ہیں جو اس کی خوشی غمی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ باقی لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس بات نے شازیہ کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ شازیہ نے کہا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اب ہم پولیس کو اس میں مزید جگہ نہیں دیں گے۔ اگر پولیس ملوث ہو گئی تو ہمارے لیے تو مشکل ہو جائے گا، ہم اپنی جان چھڑائیں گے یا پھر اپنی بہن کے لیے انصاف مانگیں گے۔ آپ کو کسی پر شک ہے کیا؟ میں نے شازیہ سے پوچھا تھا۔ نہیں میری بیوی جی، مجھے کسی پر شک نہیں ہے، ہمارا ہے ہی کون، ہم تو غریب سے لوگ ہیں۔ میں یہی باتیں کر رہی تھی کہ باہر ہجوم سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں باہر نکلی دیکھوں کہ آخر کیا ہوا ہے، تبھی پتہ چلا کہ گاؤں کے چودھری صاحب تعزیت کرنے آئے ہیں۔ مجھے چودھری صاحب سے ملنے کا شوق تھا کیونکہ ان کے بارے میں کافی ساری باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اسی موقع پر میری اس گاؤں کے سب سے اثر انداز ہونے والے آدمی سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ آگے امن و امان کے قائم کے لیے مجھے ان سے کوئی مدد مانگنا پڑے۔ سو میں نے وہی کیا، میں نے جا کر چودھری صاحب سے ملاقات کی، ان کا شکریہ ادا کیا، ان سے کہا کہ میں آپ کو جانتی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اپنے گاؤں کے بڑے ہیں۔ دو پل کے لیے میں شازیہ والی بات بھول گئی تھی۔ میں نے دیکھا چودھری صاحب واقعی میں بہت خوشگوار انسان نظر آتے تھے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، انتہائی سفید نورانی چہرہ تھا۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، آپ اس واقعے کی تحقیق اپنے طریقے سے کروائیں گے۔ چودھری صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایسا کریں گے، کیونکہ جس بچی کی موت واقع ہوئی ہے وہ بہت نیک اور شریف ماں باپ کی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پردے سے آزاد نہیں کیا، حالانکہ یہی وہ پردہ ہے جس کی وجہ سے بہت لوگ اس سے ناراض رہتے تھے، لیکن اس نے کبھی اپنے خاندان والوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وقتی مجھے چودھری صاحب پر بھی شک ہو رہا تھا، لیکن میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ چودھری صاحب ایک اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ ان پر شک کرنا خود پر شک کرنے کے مترادف تھا۔ وہ بہت ہی ہنرمند لگ رہے تھے، ساتھ ہی پڑھے لکھے بھی معلوم ہوتے تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں ضرور آپ سے ملنے کے لیے اور اس بچی کے بارے میں بات کرنے آؤں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچی بلا وجہ بے قصور ماری گئی ہے۔ مجھے ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ چودھری صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی اس لڑکی نے کی تو خودکشی ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ ہمیں نہیں معلوم۔ چودھری صاحب اس بات پر بڑے پر اعتماد تھے کہ اس لڑکی جس کا نام روبینہ تھا اس نے خودکشی ہی کی ہے۔ میں بھی حیران بھی تھی اور مجھے اب چودھری صاحب پر شک ہو رہا تھا، کیونکہ کسی میں جب حد سے زیادہ اعتماد کسی بھی معاملے میں آ جاتا ہے تو پھر اس پر انسان کو شک ہوتا ہی ہے۔ فی الحال میں نے چودھری صاحب کے منہ پر ایسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی ایک تو گاؤں کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور دوسرا یہ کہ وہ خود بھی کافی معزز انسان معلوم ہوتے تھے، مگر جرم کی دنیا میں انسان کا معزز ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں نے ان سے کوئی اور بات نہیں کی اور وہاں سے نکل آئی تھی۔ شازیہ میرے پیچھے پیچھے آئی، وہ کہہ رہی تھی کہ اب اگر پولیس نے ہمارے اوپر کیس بنا دیا تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے شازیہ کو تسلی دی، میں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم دیکھ لینا، اتنا وقت کسی کے پاس نہیں کہ وہ تمہاری بہن کی خودکشی کے بارے میں تحقیق کرے۔ وہ بھی خاموش ہو گئی تھی، ان لوگوں کو بھی شاید انصاف چاہیے ہو، لیکن ظاہر ہے اب ہر کوئی تو انصاف کے معاملے میں ہم جیسا نہیں ہوتا کہ بات کے پیچھے ہی پڑ جائے۔ بعض لوگ کچھ باتوں پر صبر کر جاتے ہیں، بہرحال اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو میں ہرگز صبر نہ کرتی۔ بہرحال میں نے اور کوئی بات نہیں کی۔ میں اپنے دفتر آ کر سوچنے لگی کہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا، جو کچھ بھی میں نے سنا وہ کیا تھا، اس میں سچ ہی تھا یا پھر جھوٹ کی ملاوٹ بھی تھی۔ کہیں نہ کہیں مجھے اب شازیہ بی بی پر بھی شک ہو رہا تھا۔ وہ ہر بات پر میری
ایسے ہاں کر رہی تھی جیسے اسے کسی چیز سے غرض ہی نہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ بس ایک رسمی طور پر نبھا رہی ہے، لیکن اصل میں اس کے دل میں بات کچھ اور تھی۔ خیر، میں شازیہ بی بی پر کیا شک کر سکتی تھی؟ وہ تو خودکشی کرنے والی روبینہ کی بڑی بہن تھی، اس پر تو شک کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ میں نے وہاں سے اپنے راستہ لیا۔ اب میں اس واقعے کی تحقیق کرنا چاہتی تھی، مگر کیا کرتی؟ تحقیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے پتہ چلا 3 مہینے میں میری ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور میں 3 مہینے میں جو کر سکتی تھی وہ اس کیس کے لیے ناکافی تھا۔ البتہ یہاں سے جانے سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے زندگی بھر کے لیے بے چین کر دیا۔ یہ تقریباً 1 ہفتے بعد کی بات ہے۔ روبینہ کی خودکشی کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میرا چوہدری صاحب کے گھر جانا ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر کھانے پر بلایا تھا، اپنی عورتوں سے مجھے ملوانا چاہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے گاؤں سے الوداع بھی کہنا چاہتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ چوہدری صاحب کے گھر جاؤں گی تو وہاں پر مجھے ان کی عورتیں ملیں گی، لیکن جیسے ہی میں ان کے گھر میں داخل ہوئی تو ایک عجیب سا منظر میرا استقبال کر رہا تھا۔ وہاں تو چوہدری صاحب کے مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے تو یہاں عورتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ چوہدری صاحب نے اپنے ہاتھ جوڑے اور سر جھکاتے ہوئے کہنے لگے، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں محترمہ، اسی وجہ سے آپ کو اپنے گھر میں نے کھانے پر بلایا ہے۔ آپ ان خواتین میں سے ہیں جو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے گھر آئی ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی عورتوں کے ساتھ نہیں بٹھا سکتا۔ اس کی اس بات پر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا، کیوں چوہدری صاحب؟ کیا میں اتنی خراب عورت ہوں کہ آپ کی گھر کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی؟ جی نہیں، ایسا تو نہیں ہے، نہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کوئی صحیح یا خراب ہوتا ہے، یہ تو انسان کی بس نیت ہوتی ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ میں نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو بولا، دراصل آپ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے والی عورت ہیں، سو آپ مردوں کے ساتھ ہی بیٹھیں۔ میں اپنی عورتوں کے ساتھ ایک ایسی عورت کو نہیں بٹھا سکتا جو کہ نوکری پیشہ ہو اور وہ اس بات پر یقین رکھتی ہو کہ ایک عورت گھر سے زیادہ نوکری کر کے عزت کما سکتی ہے۔ چوہدری کی یہ بات میرے دل کو بہت چبھی تھی۔ مجھے بہت برا لگا کہ اس نے مجھے اپنے گھر بلا کر یوں رسوا کیا۔ میں جانے لگی تو بولا کہ اگر آپ ناراض ہوتی ہیں تو میں آپ کو اپنی گھر والی عورتوں کے ساتھ بھی بٹھا دوں گا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ انہیں نوکری کے فضائل کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو آپ اپنی عورتوں کو جو بھی بات بتانی ہے خود ہی بتا دیجیے گا۔ بہرحال چوہدری صاحب نے وہیں مجھ سے معافی مانگی اور مجھے زنان خانے میں لے گئے۔ میرا تو موڈ آدھے سے زیادہ بگڑ چکا تھا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ ان عورتوں کو بھی ان کی آزادی اور ان کے حقوق کے بارے میں ضرور بتا کر جاؤں گی، کیونکہ اگر میں ایسا نہیں کرتی تو میرے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر جو منظر میں نے دیکھا مجھے زیادہ حیران کر دینے والا تھا۔ چوہدری صاحب کے گھر میں نے اس عورت کو دیکھا جو کہ روبینہ کی بڑی بہن تھی، شازیہ بی بی۔ وہ وہاں پر ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس گاؤں کی چودھرائن ہو۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور خوشی خوشی میرے پاس آئی۔ اس بات کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے کھلکھلا رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، اجی آپ جا رہی ہیں، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، لیکن کیا کریں، یہاں تو چوہدری صاحب ہی کی چلتی ہے۔ پتہ نہیں وہ مجھے ڈرا رہی تھی یا کیا، لیکن اس نے مجھے باتوں باتوں میں ایک بات بتائی کہ میرا یہاں سے ٹرانسفر چوہدری صاحب ہی کروا رہے ہیں۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا کہ ایک چوہدری ایک اسسٹنٹ کمشنر کی کیسے ٹرانسفر کروا سکتا ہے، لیکن بس کیا کیجیے، ہمارے ملک میں قانون سے زیادہ دولت اور ناانصافی کے ہاتھ لمبے ہیں۔ مجھے شازیہ نے یہ بھی بتایا کہ چوہدری صاحب کے بارے میں گاؤں میں جو بھی باتیں مشہور ہیں اس میں سے آدھی مجھ تک پہنچی ہی نہیں۔ وہ مجھ سے رابطے میں رہنا چاہتی تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ یہاں پر کام بھی کر رہی ہے، پھر چوہدری کے خلاف باتیں بھی کر رہی ہے، کہیں یہ کوئی اس کی اسکیم ہی نہ ہو۔ میں نے اس سے زیادہ باتیں نہیں کیں، بس یہی کہا کہ میں آپ سے رابطے میں رہوں گی، آپ فکر نہیں کریں۔ یہ کہہ کر میں تو وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن اب میرے دماغ میں ایک معمہ بن چکا تھا اور میں سب کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ میں روبینہ کے اس مسئلے پر اپنی ذاتی رائے سے نہیں بلکہ
تحقیق کے ذریعے کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی، مگر کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ حج کرنے کے بارے میں بھی اپنی رائے بدل لیتا ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ اسے زندگی میں جس چیز کا موقع ملے گا وہ کرے گا، پر وہ موقع وہ وقت کبھی نہیں آتا۔ خیر، یہ باتیں ساری ایک طرف، میرے تبادلے کے تقریباً 5-10 سال کے بعد جب مجھے روبینہ کی یاد آئی تو میرا دل بڑے عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں روبینہ کے گاؤں جاؤں، اس کی بڑی بہن سے بات پوچھوں کہ آخر اس نے خودکشی کیوں کی تھی، جبکہ اسی کے مطابق اس کی بہن بہت خوبصورت تھی، حسین اتنی کہ گاؤں کا کوئی بھی شخص اسے دیکھ کر اپنا ایمان بھول جائے، اور اب جبکہ اس نے خودکشی کی تھی تو یہ بہت ہی سنجیدہ بات تھی۔ اب میں اپنی کافی ساری پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے فارغ بھی ہو چکی تھی، میرا کام اب پہلے سے زیادہ آسان ہو چکا تھا۔ شروع میں میرے لیے بہت مشکلات تھیں، اب جبکہ میں روبینہ کے بارے میں تحقیق کر سکتی تھی تو میرا دل بار بار مچلتا تھا۔ میں یہی سوچتی کہ میں کسی طریقے سے روبینہ کے گاؤں جاؤں اور جا کر اس بات کی تحقیق کروں۔ میں نے ایسا ایک دن کر ہی لیا۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی اور اپنے شوہر کے ساتھ روبینہ کے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ روبینہ کے گاؤں میں جا کر سب کچھ ویسے کا ویسا ہی معلوم ہو رہا تھا، کوئی ایک بھی چیز بدلی نہیں تھی۔ جب سے میں وہاں سے آئی تھی میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ یہ سب کے سب لوگ ابھی بھی ویسے ہی ہیں، مگر روبینہ کی بڑی بہن بے پناہ خوش تھی۔ میں اس سے ملنا چاہتی تھی، اور جب میں اس سے ملنے کے لیے گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ جو منظر میں نے اپنے سامنے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ مجھے پہلے یقین نہیں آتا تھا کہ روبینہ کی بہن اتنی جلدی یہ بات بھول گئی ہے۔ بھلا اپنی بہن کی موت کے بارے میں کوئی اتنا خود غرض یا بے غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر شازیہ کو تو جیسے اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال میں نے بنا کوئی بات کیے اس سے ساری کی ساری روبینہ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تب مجھے شازیہ نے ایک بات بتائی، باجی آپ تو کیا، اگر آپ اس گاؤں میں ہوتیں تو آپ بھی وہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتیں جب اتنے سالوں کے بعد روبینہ اپنے کمرے سے زندہ نکلی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہو رہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اپنی خودکشی کے اتنے سالوں کے بعد کوئی عورت اپنے ہی کمرے سے زندہ نکلے؟ کیا تم نے اسے دفنایا نہیں تھا؟ تم نے تو سارے کام، تدفین، کفن، دفن سب کر لیا تھا، پھر روبینہ کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ کہہ دو کہ تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، میں مذاق بالکل بھی نہیں کر رہی، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ چل کر روبینہ سے مل لیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر جو اگلی لڑکی اس نے مجھے دکھائی وہ روبینہ ہی تھی، مگر ایک ایسی حالت میں جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، خاص کر روبینہ جیسی لڑکی کے لیے۔ روبینہ کی حالت اور حلیہ مکمل بدل چکا تھا۔ وہ میرے سامنے ایسے کھڑی تھی جیسے کہ کوئی شیرنی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں عزم، ہمت، حوصلہ اور نہ جانے کیا کیا تھا، جس نے مجھے ایک ہی وقت میں حیران، پریشان اور خوش کر دیا۔ روبینہ تم کیسی ہو؟ تم نے خودکشی کیسے کی تھی؟ اور یہ سب اب کیسے ممکن ہے کہ تم زندہ بھی ہو گئیں؟ زندہ ہو گئی میں؟ وہ ہنسنے لگی۔ مجھے وہ ایک بہت غیر حقیقی منظر لگا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہوں۔ پھر روبینہ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس پر یقین کرنا میری مجبوری بن گیا۔ جانتی ہیں آپ، جس آدمی سے آپ ملی تھیں وہ بظاہر تو بہت شریف النفس معلوم ہوتا ہے، لیکن اس نے گاؤں کی عورتوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میری خودکشی کرنے کے پیچھے بھی اور کسی کا نہیں بلکہ چودھری صاحب کا ہاتھ تھا۔ وہ کیسے؟ تم اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی ہو؟ اس لیے کہ مجھ پر یہ بات گزر چکی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے میں وہ بھلا کیسے سکتی ہوں میڈم جی؟ اور آج جو آپ دیکھ رہی ہیں، جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی ہمت، اپنے حوصلے اور اپنی باجی کی منصوبہ بندی کی وجہ سے کیا ہے۔ باجی کی منصوبہ بندی؟ شازیہ نے کیا کیا؟ شازیہ باجی نے جو بھی کیا ہے میں زندگی بھر بھلا نہیں پاؤں گی، اور آج آپ جو میرے جسم پر یہ سفید کوٹ دیکھ رہی ہیں یہ باجی ہی کا حاصل کرتا ہے۔ باجی نے مجھے بہت کم عمر سے پڑھانا شروع کر دیا تھا، لیکن ایک رات چودھری صاحب کو جب یہ خبر پہنچی کہ ان کے گاؤں میں ایک لڑکی پڑھائی لکھائی میں مصروف ہے اور اپنی نسلیں بدلنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو چودھری صاحب نے جو اعلان کیا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔
चौधरी साहिब ने 50 साल की उम्र में एक 15 साला लड़की से शादी का ऐलान करके सभी को हैरान परेशान कर दिया था, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। चौधरी साहिब ऐसा बहुत बार पहले भी कर चुके थे। उनकी 3 मासूम बीवियां तो इस दुनिया से ही जा चुकी थीं, क्योंकि चौधरी कोई आम आदमी नहीं था। वो हर लड़की को जुल्म का निशाना बनाता और वजह गांव के रस्म व रिवाज होते थे। वो यही कहता कि मैं अपने गांव के रस्म व रिवाज को मरने नहीं दूंगा। इस बात ने चौधरी साहिब की वजह से गांव की लड़कियों में खौफ व हरास पैदा कर दिया था। लोग अपनी बच्चियों की शादियां 14 साल की उम्र में ही कर देते कि कहीं खबीस चौधरी की नज़र उनकी बच्ची पर पड़ गई तो वो हमेशा के लिए अपनी खुशियों से हाथ धो बैठेगी। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होने वाला था। जब एक रात चौधरी की नज़र मुझ पर पड़ी और वो मुझ पर आशिक हो गया। उसने सबके सामने यही ढोंग रचाया कि वो मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है ताकि मेरी ज़िंदगी को आसान बना सके, लेकिन मुझे पता था कि चौधरी ऐसा सिर्फ अपनी हवस, अना और ज़िद की वजह से कर रहा है। फिर हमने जो भी किया वो आपके सामने है। मेरी बहन शाजिया ने इतना बड़ा ड्रामा इसीलिए किया ताकि वो मुझे उनकी नज़र से ही गायब कर सके। चौधरी को इस बात का एहसास था कि वो मुझ पर ज़हनी दबाव डाल रहा था, इसी वजह से मैंने ख़ुदकुशी की, तो वो अपने ही सरे एहसास से निदामत में किसी से कुछ कह नहीं पाया। ना ही उसने इस बात की तहकीक करवाई कि ये बात सच भी है या नहीं। रही बात मेरे पंखे पर लटकने की, तो वो मैंने बहुत महफूज मनसूबा बंदी के साथ किया था। मेरे पैर और मेरे हाथों को लोहे के एक रॉड की सपोर्ट दी गई थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में मुअल्लिक हूँ, लटक रही हूँ, मगर ऐसा नहीं था। इसीलिए मेरा पूरा वजूद लिपटा हुआ था ताकि वो रॉड नज़र ना आ सकें। मुझे रॉड के साथ बांधकर यूं लटकाया गया कि किसी को खबर ही ना हुई कि जो हुआ है वो सच है या झूठ। मैंने इस वाक़े को हकीकत का रंग देने के लिए आपको भी मुलव्विस किया था, ताकि इस वाक़े की खबर आप तक पहुँचे और चौधरी को लगे कि वाकई मेरी बहन इस दुनिया से जा चुकी है। उसके बाद मैंने इसे डॉक्टर बनाना शुरू कर दिया। आज मेरी बहन एक कामयाब डॉक्टर है, गांव की कई लड़कियों की ज़िंदगियां बदलने वाली है, और चौधरी अपनी मौत आप ही मर रहा है, क्योंकि वो अब इस सब को रोक भी नहीं सकता कि लोगों में पहले से ज़्यादा शऊर आ चुका है। लोग अब उसकी इन जाहिलाना बातों और हरकतों को मानने वाले नहीं हैं। ज़िंदगी भर इस तरह के लोग दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं, मगर कामयाब नहीं हो पाते। रुबीना की बात ख़त्म हुई तो मैं उसके क्लिनिक, उसके कोट और उसके आसपास फैले कागज़ों पर नज़र डालकर फ़ख्र से मुस्कुरा उठी कि अगर इंसान चाहे तो पत्थर में भी तब्दीली ला सकता है, अगर ना चाहे तो उसके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं रहता। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।